فصل اول، فصل کا نام آپ دے دیں باب، باب اول۔ کلمہ اور کلام، جو بات آدمی کی زبان سے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں۔ انسان جو کچھ ادا کرتا ہے وہ لفظ کہلاتا ہے، اور پھر اس لفظ کی آگے دو اقسام ہیں۔ کچھ لفظ وہ ہوتے ہیں کہ جو ہم بولتے ہیں ان کے کچھ معنی ہوتے ہیں، جیسے پانی۔ کچھ ہم ان الفاظ کے ساتھ ویسے اضافہ کر دیتے ہیں، پانی وانی، پانی وانی۔ تو ایک وہ لفظ ہوتا ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا کچھ معنی ہوتا ہے۔ پانی کا استعمال کیا، ساتھ میں ہم نے وانی کا لفظ بڑھا دیا، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ نہ بھی لگاتے تو پانی کے لفظ سے بات سمجھ آ چکی تھی، اس سے تو کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا وانی کا لفظ لگانے سے۔ تو جو لفظ معنی بتائیں، جن کا کوئی معنی ہو، اس لفظ کو کہتے ہیں موضوع، اور جس کا کوئی معنی نہ ہو اسے کہتے ہیں مہمل۔ اب اس وانی کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ مہمل ہے، اور جس کا کوئی معنی ہوگا اسے کہیں گے موضوع۔ اوپر ایک آپ نے پڑھا ہے موضوع، وہ ہے ٹاپک کے معنی میں کہ ٹاپک کیا ہے۔ یہ موضوع الگ ہے، اس موضوع کا مطلب ہوگا کہ معنی دار لفظ۔ تو جو بات آدمی کی زبان سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں، پھر لفظ اگر بامعنی ہے تو اس کا نام موضوع ہے، اور اگر بے معنی ہے تو مہمل ہے۔ موضوع کی آگے مزید اقسام چلتی ہیں، جبکہ مہمل کی کوئی اقسام نہیں ہے۔ یہ دیکھیں جی کہ لفظ، یہ سارا ایک ٹیبل ہے، آپ اس کو ایک نظر پہلے دیکھ لیں۔ یہ آہستہ آہستہ ہم ان کی طرف بڑھتے جائیں گے، اور یہ کتاب تقریباً ہماری اسی کے اندر عادی ہو جائے گی۔ یہ جو ٹیبل ہے آپ کے سامنے، آپ اس کو نوٹ کر لینا۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک موضوع، نمبر دو مہمل۔ یہ جو ابھی جن سے ہم چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، موضوع وہ ہوتا ہے جس کا کوئی معنی ہو، اور مہمل وہ ہوتا ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ اب مہمل کی آگے کوئی اقسام نہیں ہے، کیونکہ مہمل کا جب کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر کتابیں لکھنے کا فائدہ، کہ مہمل کی پھر اقسام بنائی جائیں، پھر ان کے آگے وضاحت کی جائے، پھر ان اقسام کی ڈیفینیشن کی جائے، پھر ان کی ایگزامپل دی جائیں، فائدہ ہی نہیں کچھ۔ تو دنیا کے تمام تر جو علوم ہے وہ مہمل کے اندر نہیں ہے، سارے کے سارے علوم لفظ موضوع کے تحت ہیں۔ تو پھر موضوع جو لفظ معنی دار ہو اس کی آگے دو اقسام بنتی ہیں، نمبر ایک مفرد، نمبر دو مرکب۔ مفرد کی پھر آگے تین اقسام بنیں گی، اسم، فعل اور حرف، اور مرکب کی یہ آگے اقسام بنتی جائیں گی، اور اس طرح کتاب ہماری چلتی جائے گی۔ پریشان نہیں ہونا، یہ اتنی مشکل چیزیں نہیں ہیں۔ ابھی سے وہ کامران صاحب کا مجھے بھاگنا یاد آ رہا ہے۔ اب کامران صاحب میں نے نہیں بھاگنے دینا، اب میں نے آپ کو پکڑ لیا۔ انشاءاللہ اب نہیں بھاگنا۔ ہاں، وہ لاہور تھا جہاں سے بھاگے تھے، اب آسٹریلیا کہاں بھاگو گے۔ اچھا جی، مفرد اور مرکب ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں، مفرد کیا ہوتا ہے، مرکب کیا ہوتا ہے۔ جو لفظ معنی دار ہو اسے موضوع کہتے ہیں، یہ بات تو ہو گئی۔ جو لفظ معنی دار ہو اسے کہتے ہیں موضوع۔ موضوع کی پھر دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مفرد، نمبر دو مرکب۔ مفرد کیا ہوتا ہے؟ مفرد کہتے ہیں ایک لفظ کو، مثلا زید ہے تو یہ مفرد ہے، امر ہے
یہ مفرد ہے، عمران ہے یہ مفرد ہے، صرف مردوں کے نام نہیں، کوئی بھی چیز ہو جائے، گیند ہے، بال، یہ بھی مفرد ہے، کوئی بھی ایک لفظ جو ہوتا ہے وہ مفرد کہلاتا ہے۔ اور مرکب وہ ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ مفرد جمع ہو جائیں، مثلا زید عالم، زید عالم ہے۔ اب ایک مفرد اس کے اندر زید ہے، دوسرا مفرد اس کے اندر عالم ہے، دونوں جب دو مفرد جمع ہو جائیں یا ایک دو سے زیادہ جمع ہو جائیں تو وہ مرکب بن جاتا ہے۔ تو مفرد ایک لفظ کو کہتے ہیں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا لوگوں کے لیے افراد بولتے ہیں، کئی سارے لوگ ہوں، ہم کہتے ہیں کئی سارے افراد ہیں۔ افراد کا واحد آتا ہے فرد، فرد کہتے ہیں اکیلے آدمی کو۔ آج ایک فرد کلاس میں نہیں ہے تو فرد ایک آدمی کو کہتے ہیں، اور اسی فرد کے شروع میں میم لگانا ہے، لفظ بنے گا مفرد۔ فرد ایک آدمی کو کہیں گے اور مفرد ایک لفظ کو کہتے ہیں۔ پھر اسی مفرد کے ساتھ کوئی اور مفرد ملائیں تو مرکب بنتا ہے۔ مثلا ایک مفرد ہے، اسی کے ساتھ ہم دوسرا مفرد جمع کریں، یہ نحو کا کیلکولیٹر ہے، مفرد کو پلس مفرد کریں گے جواب مرکب آئے گا۔ وہ لاگرتھم والوں نے بنایا ہوا ہے نا اپنے کیلکولیٹر، اب نحو کا بھی ایک کیلکولیٹر بن گیا ہے جناب، یہ لیں، مفرد کو مفرد میں ایڈ کر دیں تو مرکب بن جائے گا۔ زید عالم مرکب ہے، صرف زید کا لفظ مفرد ہے، صرف عالم کا لفظ بھی مفرد ہے۔ تو مفرد اور مرکب کی آپ لوگوں کو کچھ پہچان ہو چکی ہے۔ اب یہ میں نے کچھ سلائیڈ رکھی ہوئی تھی، میں وہ سامنے کرتا ہوں آپ لوگوں کے، آپ جو ہے نا اس کو دیکھیں۔ مفرد اور مرکب آپ لوگوں نے دیکھنے ہیں۔ لفظ اللہ صرف جل جلالہ کو اگر ہم نکال دیں تو لفظ اللہ مفرد بنے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صرف محمد کا لفظ مفرد بنے گا کیونکہ اکیلا ہے۔ ابو بکر ایک آدمی کا نام ہے، مفرد ہے، اکیلا مفرد بن گیا۔ عمر مفرد ہے، عثمان علی مفرد ہے۔ الجنت حق، یہ دو مفرد جمع ہو گئے اس لیے یہ مرکب ہے۔ اور النار حق، یہ بھی دو مفرد جمع ہو گئے، یہ بھی مرکب ہو گیا۔ رسول اللہ، یہ بھی دو لفظ دو مفرد جمع ہو گئے، مرکب ہو گیا۔ رحمت اللہ مرکب ہو گیا۔ اب میں قرآن پاک کھولتا ہوں، جو بھی صفحہ سامنے آ جائے تو اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ان لفظوں کو ہم ایک ایک کر کے رکھیں، مثلا المذلین ایک لفظ ہے تو یہ مفرد ہوگا، آزودن ایک لفظ ہے تو یہ مفرد ہوگا، یوم ایک لفظ ہے تو مفرد ہوگا، صرف یقولو کو ایک لفظ کو دیکھو تو مفرد ہے۔ لیکن اگر یہی المذلین آزودہ دو کا جوڑا بنا دو تو پھر یہ مرکب ہے۔ یوم یقولو جوڑا بنا دو تو مرکب ہے، صرف فظنوا کا لفظ رکھو تو مفرد ہے، اور آگے پیچھے النارا کا لفظ بڑھا دو یا آگے انہم کو بڑھا دو تو مرکب ہوتا جائے گا۔ صرف ایک ایک لفظ اگر ہوگا تو مفرد ہے، اگر ان کے ساتھ ایک سے دو کرتے جائیں گے، دو سے تین کرتے جائیں گے، فیملی بناتے جائیں گے تو وہ مرکب ہوتا چلا جائے گا۔ اب مجھے بتائیں کہ پورا قرآن پاک کیا ہے؟ مفرد ہے، مرکب ہے؟ یہ تو مرکب ہی ہوگا، پھر مرکب ہو جائے گا۔ مرکب کا ایک اور نام ہے، ابھی تک مرکب کا یہ لفظ آپ کو شاید مشکل لگا،
مرکب کو دوسری زبان میں ہم کہہ دیتے ہیں جی جملہ، سنٹینس، جملہ۔ جملہ کیا ہوتا ہے؟ جس سے کوئی بات پوری پوری ادا ہو رہی ہے، زید عالم، زید عالم ہے، ایک سے زیادہ مفرد جمع ہو جاتے ہیں، جملہ بن جاتا ہے، لفظوں کو جوڑتے ہیں، جملہ بنتا ہے۔ اب یہ اردو والا ہم جملہ اس کو رکھ لیتے ہیں، اب یہ آسان ہو جائے گا مرکب کے کیا ہوتا ہے۔ اسی کا ایک اور نام ہے کلام۔ کلام، یہ تین نام اس کے ہو گیا مرکب کے، ایک مرکب ہو گیا، ایک جملہ ہو گیا، اور ایک کلام ہو گیا۔ آپ کہیں گے ہم پاکستانی لوگ ہیں، ایک چیز کے تین تین نام یاد رکھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ عرب لوگوں کا حافظہ ہے کہ انہوں نے کنیت کے ساتھ بھی لوگوں کے نام یاد رکھے ہوتے ہیں، ویسے بھی یاد رکھے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں اگر ایک آدمی کے نام کے دو جز بھی ہوں نا، محمد بخش ہو مثلا، تو اس کو بھی مزید کم کیا ہوتا ہے، بخشا، بخشو، اور محمد کو مما کیا ہوتا ہے، اس طرح لفظ بگاڑے ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ تین لفظ مرکب، جملہ، کلام نہیں، ہم اس کو کلامو کہیں گے یا مرکبو کہیں گے۔ بہرحال یہ اس کے تین نام ہو گئے، ایک مرکب، ایک جملہ اور ایک کلام۔ تو قرآن پاک میں نے پوچھا آپ لوگوں سے مفرد ہے یا مرکب ہے، تو پورا قرآن پاک مرکب ہے۔ مرکب کا میں نے بتایا کہ دوسرا نام کلام بھی ہے، لہٰذا ہم قرآن پاک کو کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کلام بھی ہے۔ اور کون سا کلام ہے؟ کلام اللہ۔ قرآن پاک کلام اللہ ہے۔ چلیں جی، اب آپ کو سمجھ آ گیا قرآن کو کلام اللہ کیوں کہتے ہیں، کیونکہ مفردات کا مجموعہ ہے اور اللہ نے کلام کیا ہے۔ عربی زبان میں پھر لفظ موضوع، موضوع جو لفظ ہے اس کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مفرد، نمبر دو مرکب۔ مفرد اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے، اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام کلمہ ہو گیا۔ کلمہ کی پھر تین قسمیں ہیں۔ چلیں یہ اگلی بات ہو گئی۔